بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب زور و شور سے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر جو ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، میل فیمیل تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا جو پی ایم اے، لانگ کورس، ڈی ایس ایس سی، شارٹ کورسز اور پاکستان نیوی اور ایئر فورس کی پریپریشن کریں کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ٹیسٹ جی ڈی پی کا ٹیسٹ ہے، چاہے ایئر ڈیفنس کا ٹیسٹ ہے، چاہے پی این کیڈٹ 2020 بریوو کا ٹیسٹ ہے۔ ہر ٹیسٹ کے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس لیکچر کو سنیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیکچر اہمیت کامل ہے اور تمام لیکچرز سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ ضرور سنا کریں۔ اسٹوڈنٹ، یہ سامنے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے 034459695150 از مائی واٹس ایپ نمبر، اور اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے پیغام دے سکتے ہیں اور آپ کو ہم اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بہت سے واٹس ایپ کے گروپس ہیں لیکچرز آف سر عمران کے نام سے، اور اس ٹائم میرے پاس کم و بیش 3000 سے 4000 اسٹوڈنٹس ایڈ ہیں۔ ان واٹس ایپ گروپ میں میرے اہم میسیجز آپ کو ملتے رہتے ہیں اور لنکس سینڈ کرتا ہوں، جو ویڈیو بناتا ہوں اس کا لنک آپ کو مل جاتا ہے، صبح شام لنک اس میں آپ کو ملتا رہتا ہے، اس لیے اس گروپ کو آپ ضرور جوائن کریں۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ان کو ہر نیا لیکچر بر وقت ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، یہ آپ سب سے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں تھوڑا ویٹ کیا کریں رپلائی کا، کیونکہ مجھے ہر وقت میسیجز مل رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی تقریباً 100 کے قریب اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو رہے ہیں میرے پاس الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ اپنی باری کا انتظار کیا کریں، رپلائی میں ضرور کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ واٹس ایپ کرتے ہیں اپنا نام، شہر کا نام ضرور بتایا کریں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو نئے ہیں، جو فرسٹ ٹائم مجھے واٹس ایپ کریں گے۔ تو یہ آپ کے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ نہ وہ واٹس ایپ کریں اور بعد میں آپ یہ سوچیں کہ سر میں رپلائی نہیں کر رہا، چونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ اور جب آپ گروپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ اس گروپ میں پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، میرے علاوہ کوئی دوسرا ممبر جو ہے وہ میسیج نہیں کر سکتا، کیونکہ غیر ضروری میسیجز کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس ڈسٹربنس کو ختم کرنے کے لیے پرائیویسی لگائی ہے، صرف اور صرف میرے میسیجز یعنی ایڈمن کے میسیجز اس گروپ میں آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹس جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک نہیں منگوائے، اسپیشلی جو میرے گروپ میں شامل ہے، تو اس کو چاہیے کہ نوٹس بر وقت منگوا لے، آج ہی مجھے کال کریں اور میرے واٹس ایپ پہ میسیج کریں جو نمبر دیا میں نے آپ کو، تاکہ آپ کو یہ نوٹس منگوانے کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو سینڈ کروں۔ یہ نوٹس پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ملے گی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گائیڈنس ملے گی اور آپ اپنا ٹیسٹ ضرور کلیئر کریں گے۔ جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں سارے اہمیت کے عامل ہیں۔ پلے لسٹ میں جا کے انیشل جو ٹیسٹ دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں چاہیے پلے لسٹ انیشل کے حوالے سے لیکچر بنے ہوئے وہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ آئی ایس ایس بی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو چاہیے پلے لسٹ میں جا کے آئی ایس ایس بی کے الگ سے پلے لسٹ ہے، وہاں سے وہ لیکچر سنیں۔ اور اس کے علاوہ ڈسکشن، گروپ ڈسکشن کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ یہاں مل جائے گا۔ آج کا یہ لیکچر اسٹارٹ میں کویشچن آنسر ہیں اکیڈیمک پورشن کے انیشل ٹیسٹ کے، اور لاسٹ میں آپ ویڈیوز دیکھیں گے اسٹوڈنٹس کی لیکچریٹ کے حوالے سے اور ان کی کیا رائے ہے۔ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ نے آل پاکستان سے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور میں تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ ضرور آپ ویڈیو بنا کے اس نمبر پہ واٹس ایپ کیا کریں۔ جو ٹاپک میں دیتا ہوں آپ کو اس پہ آپ ضرور واٹس ایپ کے ذریعے اپنی ویڈیو، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اچھی جو ویڈیوز ہوں گی وہ میں اپنے چینل پہ ضرور اپلوڈ کروں گا، اور جو اسٹوڈنٹ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک کمپلیٹ ویڈیو سنتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بے شمار اسٹوڈنٹ کامیاب ہو چکے ہیں ان لیکچرز کے ذریعے سے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ جب کامیاب ہوتے ہیں، ان کے والدین جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے ایک دن اور کال کریں گے سر ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ اسٹوڈنٹ آتے ہیں کویشچنس آنسر کی جانب۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے وچ کنٹری از کالڈ ایز لینڈ آف وائٹ ایلیفینٹس؟ دی آنسر از تھائی لینڈ۔ سفید ہاتھیوں کی سرزمین تھائی لینڈ کو کہا جاتا ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ گڈ، اوکے، دی نیکسٹ کویشچن از وین واز دی فرسٹ نوبل پرائز اوارڈیڈ؟ سب سے پہلا جو نوبل پرائز ہے کب دیا گیا تھا؟ سن پوچھا گیا تھا، یہ آنسر ہے 1901۔ نیکسٹ کویشچن وچ از دی اسمالسٹ ڈیم آف پاکستان؟ پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈیم کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا ڈیم ہے وارسک ڈیم، جو کہ پشاور کے قریب ہے، وارسک کے مقام پہ۔
اور آپ کے نالج میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، اکثر یہ انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں کہ ڈیم اور بیراج میں کیا فرق ہے. تو ڈیم سے جو ہے یہ بجلی بنتی ہے، جبکہ بیراج سے نہریں نکالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ فرق ہے. سب سے بڑا ڈیم کون سا؟ تربیلا ڈیم ہے. وہاں تربیلا منجان بازم کیڈ کالج ہے، بہت بڑا کیڈ کالج ہے. اس کے علاوہ وابڈا کیڈ کالج تربیلا ہے. تو دیکھنے کی جگہ یہ ڈیم، اور یہ قدرتی ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو تربیلا ڈیم ہے. اور وارسک ڈیم جو ہے یہ پاکستان کا سب سے اسمالسٹ ڈیم ہے. نیکسٹ کویشچن، یہ بار بار پوچھا گیا ہے، میرے اسٹوڈنٹ جو اکیڈمی میں پڑھتے ہیں ان کو تو زبانی یاد ہونا چاہیے. واٹ از دی اولڈ نیم آف مکہ؟ جی، مکہ کا اولڈ نیم کیا ہے؟ یہ ہے بکہ. بکہ کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں لکھتے ہیں اس طرح بکا. ٹھیک ہے، بکہ کا مطلب رونا، چلانا، یعنی کہ آہو بکا سے نکلا ہے. آہو بکا کا مطلب رونا چلانا، یعنی کہ وہ جگہ جہاں انسان جا کے وہ روتا ہے اللہ کی محبت میں، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتا ہے، تو اس لیے اس کا نام بکہ پڑا. بکہ کے سے پھر یہ مکہ بن گیا. اوکے، دی نیکسٹ کویشچن از بٹوین ہوم واز دی مواخات مدینہ سیٹلڈ؟ مواخات مدینہ کن کے درمیان ہوا تھا یہ معاہدہ؟ جی، یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا تھا. یاد رکھیے گا، مہاجرین اور انصار کے درمیان. Who was the first president of All India Muslim League? The answer is Sir Sultan Muhammad Shah. سر سلطان محمد شاہ. آغا خان ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سر سلطان محمد شاہ آغا خان. جی، ایک کویشچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. وین دی نماز واز میڈ اوبلیگیٹری؟ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز فرض ہوئی 1190، معراج 1190. وین از دی انٹرنیشنل لیبر ڈے سیلیبریٹڈ؟ مزدوروں کا جو عالمی دن ہے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے؟ آنسر ہے 1 مئی، 1 مئی. جی، نیکسٹ کویشچن ہے، واٹ واز دی ریئل نیم آف ٹیٹو میر؟ ٹیٹو میر کا اصل نام بتائیے. جی، آنسر ہے سید میر نثار علی. ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن آنے لگا ہے. واٹ واز دی نیم آف ایٹم بم وچ واز تھرون آن ناگاساکی؟ I repeat the question. What was the name of atom bomb which was thrown on Nagasaki? The answer is Fat Man. اسٹوڈنٹس، اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے تو نوٹس کے لیے مجھے آپ اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں 0323916161. اور جو اتنی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں میکسیمم نوٹس سے بنائی جاتی ہیں، یا یہ تمام جو کویشچن ہیں نوٹس میں شامل ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ یہ نوٹس جلد از جلد منگوا لیں. اور جن اسٹوڈنٹس کو یہ نوٹس ملتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. تو بس دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. جب آپ کامیاب ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی. جو ان نوٹس کو پڑھیں جن کے پاس یہ نوٹس پہنچ چکے ہیں، تاکہ آپ کامیاب ہوں. اور اس میں 88 ٹیسٹ ہیں، تو ڈیلی اگر 5 ٹیسٹ بھی پڑھیں تو 100 کویشچن آپ ڈیلی کر سکتے ہیں ایزیلی. تو غیر ضروری جو ٹائم آپ کا ویسٹ ہوتا ہے ادھر ادھر، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ نوٹس منگوا کے اسٹڈی کر دیں. اور ساتھ میرا جو لیکچر ہے کبھی مس نہیں کرنا آپ نے. اور تمام جو ویڈیوز ہیں یہ آپ دیکھا کریں ڈیلی بیس پہ. جو لنکس آتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اسپیشلی، تو آپ ضرور دیکھا کریں. شروع سے لے کے آخر تک لیکچر سنیں گے، اور بار بار سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ یہ لیکچر اس کو اگنور نہ کریں، سنا کریں. اور ساتھ اپنے تمام دوستوں کو بھی بتائیں کہ سر سے رابطہ کریں. ان کا یہ چینل ہے، یعنی کہ یہ واٹس ایپ گروپ ہیں، یہ نوٹس ہیں، یہ اکیڈمی ہے، سب کچھ انفارم کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اور ان کو فائدہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے، آپ کو خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب فرمائے گا. اور ان نوٹس کے بارے میں جو اسٹوڈنٹ کی رائے ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ کی رائے سنیں گے جن کو یہ ملتے رہتے ہیں نوٹس، ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ پسند کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں کیا کہتے ہیں نوٹس کے بارے میں. اور اس کے بعد پھر آج کے عنوان کہ آج کا نوجوان مذہب سے کیوں دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پہ آپ اسٹوڈنٹ کے لیکچریٹ کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں گے. ماشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں، اور انہیں اپریشیٹ ضرور کیا کریں. اس ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے. آئیے
सुनते हैं सबसे पहले व्यूज़ इन नोट्स के बारे में और फिर लास्ट में लेक्चरेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम इरसा फ्रॉम भखर। इनिशियल नोट्स ऑफ सर इमरान, तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक टेस्ट। इसमें 3 टाइप्स के आप टेस्ट देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये देखिए ज़रा गौर से कि इसमें वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप इसके अलावा देख सकते हैं इसमें एकेडमिक टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें टोटल 88 इसमें तकरीबन हैं टेस्ट। पर टेस्ट कंटेन्स 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। आप इन नोट्स को अगर आप ख़रीद लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अलावा आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जॉब के टेस्ट में आप इजीली अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखे हैं और रीड करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, आप काइंडली इनको परचेज़ कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़। सर इमरान साहब और देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं तौसीफ जुवैद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैंने 146 के लिए अप्लाई किया हुआ है। यूट्यूब से भी सर के लेक्चर ले रहा हूँ। बहुत अच्छे लेक्चर अपलोड करते हैं, तकरीबन रोज़ के 3 लेक्चर अपलोड करते हैं सर। और उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, बहुत अच्छे लेक्चर बना रहे हैं। इसके अलावा सर के नोट्स भी हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन है इसमें होता है। 2000 रुपये इनकी कीमत है विद डिलीवरी चार्जेस। ये मुझे 20 डेट को मैंने ऑर्डर बुक करवाया था और 22 को मुझे मिल गया। तकरीबन 2 दिन बाद पार्सल मुझे मिल गया है। और इसमें 3 पोर्शन है इसका, ये देख लें। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, एकेडमिक टेस्ट है। इसका वर्बल इंटेलिजेंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्बल का ये देखें। और इसके अलावा दूसरा पोर्शन आ जाता है नॉन वर्बल का। ये नॉन वर्बल में ये देखें, ये अशकाल वाले हैं सारे। और तीसरा पोर्शन है एकेडमिक टेस्ट का। ये बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिस भाई ने भी अप्लाई किया हुआ है लाजमी ये नोट्स मंगवाएं और इनसे तैयारी करें। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये क्लियर कर जाऊंगा। और ISSB के लिए सर इमरान साहब के पास लाजमी रावलपिंडी जाऊंगा। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप नमाज और दुआ के साथ अल्लाह से मदद तलब करें और कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम अहमद ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ खानेवाल से है। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे एक चैनल देखा K4 के नाम से, जिसमें मैंने वीडियोस देखी और बहुत ही अच्छी वीडियोस थी। सर इमरान उस चैनल के ऑनर हैं। तो मैंने सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि हर नई वीडियो उस चैनल पे आए और मुझे नोटिफिकेशन आए। और उसका मैंने लेक्चर जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर ने उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और उस व्हाट्सएप नंबर पे मैंने सर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसमें डेली बेसिस पे लेक्चर्स आते हैं। और उसको अगर आप डेली सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें पॉइंट टू पॉइंट ISSB के बारे में बताया गया। तो ISSB पहुंचने के लिए सबसे पहले हर किसी को जैसा कि पता है कि आपको इनिशियल टेस्ट पास करने पड़ेंगे। और इनिशियल टेस्ट पास करने के लिए आपको बहुत अच्छी डाटा चाहिए होता है। और डाटा आपको हर जगह से मिल सकता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ लोगों ने अकेडमीज़ खोली हुई हैं। लेकिन जब आपको एग्जैक्ट डाटा मिलता है और एग्जैक्ट ऐसे डाटा मिलता है कि जिस पैटर्न पे वो टेस्ट में आना होता है, अगर वो आपको पहले से गाइडलाइन कर दिया जाए तो आपको टेस्ट में बहुत आसानी होती है। जैसे कि मैंने 1-2 टेस्ट पहले एयर फोर्सेस के दिए हुए हैं। इसी तरह जैसे अब 146 लॉन्ग कोर्स आ रहा है, तो उसके लिए या पाकिस्तान एयर फोर्स में या नेवी के लिए किसी एक के लिए भी अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास करना हो तो आप इनिशियल नोट्स ऑफ सर इमरान, ये देख रहे हैं आप, ये मंगवाएं। ये बहुत ही अच्छे हैं और इसका डाटा मैंने देखा, बहुत ही अच्छा डाटा है। ऑलमोस्ट बहुत हर इस चीज़ को इस डाटा ने टच किया हुआ है। तो अगर आप ये मंगवाएंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। सर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, सर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हर नई वीडियो आएगी। और ये नोट्स ज़रूर मंगवाएं ताकि आपको कामयाबी मिले। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नोट्स मिल गए। थैंक यू। सर इमरान साहब और तमाम भाइयों को अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ जुवैद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर मैंने 145 में अप्लाई किया था। तो मैं यूट्यूब से तैयारी करता रहा हूँ। सर के लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं, अपलोड किया करते हैं सर 2 से 3 लेक्चर रोज़। मैं सुनता रहा हूँ, बहुत अच्छी तैयारी हुई थी।
لیکن وہاں پہ میں ٹائم مینیج نہیں کر سکا. تو اس لیے میں نے کہا یوٹیوب پہ بھی میں ویڈیو روز سنتا ہوں سر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے انیشیل نوٹس بھی یہ منگوا لیے ہیں سر سے. 2,000 روپے ان کی قیمت ہے ود ڈلیوری چارجز, اور میں نے 20 ڈیٹ کو کروائے تھے. آج مل گئے ہیں مجھے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان کا وزٹ کیا, بہت اچھے نوٹس ہیں یہ. اس کے 3 پارٹ ہیں, وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ, نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ ہے. کیا دکھا دیتا ہوں میں آپ کو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ. یہ دیکھیں, بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں سر نے نوٹس, بہت محنت سے تیار کیے ہیں. یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اور مزید کامیابی عطا فرمائے. اس کے علاوہ اس کا نان وربل پارٹ ہے, یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آ گیا نان وربل پارٹ ہے. یہ دیکھیں آنسر سمیت ہے, اس میں آنسر بھی لگے ہوئے ہیں. اس کا پارٹ آف 3 ہے اکیڈمک ٹیسٹ. یہ دیکھیں اکیڈمک ٹیسٹ ہے, یہ اکیڈمک ٹیسٹ ہے. تو تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو لازمی یہ منگوائیں, ان ٹیسٹ سے نوٹ سے تیاری کریں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا اس سال, اسی چانس میں, کیونکہ میں اوور ایج بھی ہو رہا ہوں. تو اسی چانس میں امید ہے کہ مجھے یقین بھی ہے میں کر دوں گا, اور IAS کے لیے انشاءاللہ سر عمران صاحب کے پاس جاؤں گا لازمی. تو کامیابی لازمی ملے گی. محنت کریں یقین کے ساتھ, اور نماز اور دعا کے ساتھ مدد حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is آج کا نوجوان مذہبی تعلیم سے دور کیوں ہے. تو اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہے کہ اسے شروع میں ہی جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے اس طرح کا ماحول نہیں دیا جاتا. اسے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل تو کرایا جاتا ہے لیکن اسے دینی تعلیم نہیں دی جاتی. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو نام کمائے گا, کوئی آفیسر بنے گا تو نام کمائے گا. ٹھیک ہے, وہ دنیاوی تعلیم ایک جگہ, لیکن اسے آپ دینی تعلیم بھی تو دیں. آج کے نوجوان ایسے ہیں کہ انہیں 6 کلمے پورے تک نہیں آتے, انہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا, انہیں وضو کے غسل کے فرائض کا نہیں پتہ. تو اسی لیے اپنے دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, ہمیں کیا طریقے بتایا, ان کے طریقوں کو ہم فالو کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے خود اپنا قرآن میں انٹرو کروایا ہے کہ میں کون ہوں. میں وہی ہوں جس نے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک تمہیں کھلایا پلایا, تمہیں چلنا سکھایا جب تم چھوٹے تھے. ہمیں روز رزق کون عطا کرتا ہے؟ انسان یہ سوچ کے تو نہیں سوچتا نا کہ میں صبح اٹھ بھی پاؤں گا, نہیں, لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جو اسے اٹھاتی ہے, اللہ کی وہ ذات ہے جو اسے رزق عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینسز عطا کی ہے, ہمیں پورا ایک کوئی ڈاکٹر, آج کا کوئی سائنٹسٹ بھی ایک موویبل جوائنٹ نہیں بنا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے جو ہماری باڈی پارٹس بنایا, ہمیں جو چیزیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے. آج کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ان کا بیٹا پائلٹ ہے, ڈاکٹر ہے, یا کوئی ایک بڑا انسان ہے. ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا, کہ آج کے کسی انسان کے لیے معنی نہیں رکھتا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے. آپ کا ڈاکٹر بیٹا آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا, آپ کا حافظ قرآن بیٹا آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. وہ اپنی فیملی کے لیے آپ کا آخرت کا ذریعہ ہے. تو ڈاکٹر بھی بنائیں, لیکن ساتھ انسان کو چاہیے آج کے نوجوان کو دینی تعلیم بھی حاصل کریں. حافظ قرآن بنائیں, اپنے ایک خاندان سے اپنے 4-5 حافظ قرآن تو لازمی بنائیں, اپنی فیملی سے بنائیں, کسی نہ کسی کو دین کی تعلیم بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ, کیونکہ دین کی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارے نبی کے کیا طور طریقے تھے, ہمیں قرآن میں کیا بتایا گیا. پورا قرآن انسان کی زندگی کے لیے کے بارے میں کا درس دیتا ہے کہ کیسے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم. I am Umar Niazi and I belong to Lodra. Today we are going to discuss about the reasons of apostasy in Islam. The major reason is the distance of young people from Holy Quran and Sharia of the Holy Prophet. And this has also some reasons. The major reason is that this distance is being created by anti-Islam forces. Today every young man has the facilities of mobile phones and the internet. Abundant insecure stuff is being introduced to young people every day on social media. More than 50% of young population of Pakistan is being pushed to apostasy due to this insecure stuff.
Another reason is the sectarianism. We are dividing our faith power into sectors, and this is leading our youngsters to apostasy. I think dependence on technology is another reason of apostasy. When a little problem reveals to us, we are seeking scientific techniques to fix it, but perhaps we forgot that the faith path is the first thing that can fix our every problem. Shortly, I want to say that the Holy Quran, prayer, and Sharia of the Holy Prophet are the only measures today by which we can defeat apostasy. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جنید ضیاء جڑاں والا سے آپ سے مخاطب ہوں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کا موضوع ہے آج کا نوجوان مذہب سے کیوں دور ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج ہمارے نوجوان مذہب سے دور جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ آج ہم اپنے نوجوانوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دیتے. ہم اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم، انگلش اور تمام دنیاوی تعلیم تو بڑے ذوق و شوق سے دیتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم نہیں دیتے. تو جب کسی شخص کو اسلام کے بارے میں صحیح پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیوں کر اسلام سے متاثر ہوگا، وہ کیوں کر مذہب کے قریب آئے گا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان نوجوان مذہب سے دور جا رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ آج میڈیا کا دور ہے. تقریباً ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو کفار اور غیر مسلم اسی سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کر رہے ہیں. لبرلزم کے نام پر مسلمان نوجوانوں کو مذہب کے خلاف اکسایا جاتا ہے. فحاشی اور عریانی اور فلموں ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے. اگر ہم غیر مسلموں کی ہسٹوریکل موویز دیکھیں تو ان میں وہ خود کو فاتح اور مسلمانوں کو شکست خوردہ دکھاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ظالم اور غیر مہذب یافتہ اور ترقی پذیر دکھاتے ہیں، اور انہیں اسلام سے بد دل کیا جاتا ہے. اور تیسری وجہ میرے مطابق مولوی بھی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر انسانوں میں سب سے بدتر علماء سو ہوں گے. علماء سو سے مراد برے علماء، یعنی جو کہ دین کی خدمت کرنے کے بجائے دین کے ذریعے خود کی خدمت کرتے ہیں اور وہ دین فروش ہوتے ہیں. تو ہمیں ان تینوں وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام ہی ہماری بقا کا ضامن ہے، اور ہمارا نظریہ پاکستان بھی نظریہ اسلام ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو مذہب کے ساتھ جوڑیں. السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کا انسان اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزارنے کے باوجود اپنے بنیادی تعلیم مذہب سے دور ہے. آج کا انسان مذہب سے اس لیے دور ہے کیونکہ وہ زندگی کی ظاہری شان و شوکت اور آرام و سکون کا غلام بن چکا ہے. لہٰذا وہ دنیا کی ظاہری شان و شوکت اور آرام و سکون کو حاصل کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. آج کا انسان اگر دیکھا جائے تو اپنے بچپن ہی میں اپنے مذہب سے دور کر دیا جاتا ہے. ایک انسان اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کر دیتا ہے. اس دوران اس کے ذہن اور دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات کا محور صرف اور صرف دنیاوی شان و شوکت کا حصول ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے مذہب سے دور رہتا ہے. علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک علم کا حاصل کرنا صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ صرف پیسہ کمانا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے مذہب سے دور رہتا ہے. ہمیں اپنی زندگی صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اپنے مذہب کے ساتھ اپنا تعلق کو استوار کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی ہمارے مذہب اور ہمارے مذہب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزر سکے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. شکریہ. السلام علیکم. میں قاسم طیب کھیرپور ڈسٹرکٹ کے چھوٹے سے شہر اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا نوجوان مذہب سے کیوں دور ہے. جیسے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مذہب نہیں جو تم نہیں، جذب بام جو نہیں، محفل انجام نہیں. اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان مذہب سے اتنا دور ہو گیا ہے، وہ مذہب آج ان کو اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ مذہب
हम मज़हब क्या है और दुनिया क्या है। अब वो महफिल में रौनक नहीं रही क्योंकि मज़हब की वजह से। हम देखेंगे जो भी तरक्की की है ग्लोबलाइजेशन ने, तो नौजवान उसे अपना रहे हैं, पर जो रवाज है उनको डस्टबिन में फेंक रहे हैं। वो यूरोप से बड़ा मुतासर हो रहे हैं। हम देखेंगे छोटी उम्र में बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, पर उनको ये नहीं पढ़ा रहे कि पहले हमें उनको दीन की तालीम पढ़ानी चाहिए। पहले उनको ये पढ़ाना चाहिए कि कलमे का मतलब क्या है, ईमान क्या होता है, तौहीद क्या होता है। पहले इनकी उम्र होनी चाहिए, फिर इसके बाद फिर स्कूल की तालीम होनी चाहिए। एक लेवल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चे को छोटी उम्र में डायरेक्ट स्कूल में भेज दें। क्योंकि हम मशरिक के रवाज हैं उनको अपना रहे हैं और हम अपना मज़हब भूल रहे हैं। क्योंकि हम पिछले साहब जो भी रसूल नबी थे उन्होंने कहा था कि आप मशरिक को कभी नहीं अपनाना, अपने दीन पे, अपने मकसद पे कायम रहना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी चंद पॉइंट आपको समझ में आए होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है। दोस्तों, आज के टॉपिक का जो उन्वान है कि आज का नौजवान मज़हब से दूर क्यों है, तो मैं अपने इस टॉपिक को इस पिछले अंदाज में समझाना चाहूँगा। ख्वाब है ना कोई मंजिल, ना कुछ कर दिखाने का जज्बा, और ना ही कोई तख्लीकी सलाहियत, और मिट्टी के इम्तहान में नंबर 1091। सदर अली वक़ार, हमारा तालीमी निज़ाम ऐसे ज़हनी मस्तूर पैदा करने की फिट्टी बन चुका है। सदर अली वक़ार, जिस माशरे में तालीम का हुसूल फ़कत डिग्री है, डिग्री बनकर रह गया है। मैं देखता हूँ वालिदैन को अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ये कहते हुए कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना, ना कि एक अच्छा इंसान। और उस माशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री हुआ करता है। और मैं देखता हूँ अपने माशरे में बाप अपने बच्चे को सरे बाज़ार बेच आए, उस माशरे में तालीम का उसूल फ़कत डिग्री हुआ करता है ताकि घर का चूल्हा जल सके। सदर अली वक़ार, जब मैं ये देखता हूँ बेरोज़गारी, मुफलिसी, गरीब का ये हाल कि ख्वाहिशात पूरी करने में उम्र गुजर जाए, और सदर अली वक़ार, जब मैं देखता हूँ ये एक अमरीकी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एक डॉट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हुजूद समझता है, और उसकी माँ उसको ये कहकर समझाती है, खबरदार इसके साथ ना खेलियो, नहीं तो तेरी ज़हनियत छोटी हो जाएगी, तेरी सोच घटिया हो जाएगी। तो सदर अली वक़ार, मुझे इस पर बहुत दुख होता है। और सदर अली वक़ार, जब मैं देखता हूँ असातिज़ा को ये कहते हुए, जब तूने पर्चा हल करना है, यानी जब तूने पर्चा हल करना है तो तूने इस मकतब की, खबरदार कि तूने इस मकतब की किताब पर तख्लीक से लिखा, तूने सिर्फ वही लिखना है जो किताब में लिखा है। किताब में गलत तूने भी गलत लिखना है, क्योंकि तू इस निज़ाम में तालीम हासिल करने नहीं बल्कि एक फ़ोटो का भी मशीन बनने आया है, जो किताब से पढ़ेगी, पर्चे पे छापेगी और वही उसके वही चंद पैसे कमाएगी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सदर अली वक़ार, सदर अली वक़ार, जिस माशरे में तालीम का हुसूल हुकूकुल इबाद होना चाहिए था, जिस माशरे में तालीम का हुसूल इखलाकियात व इंसानियत होना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम सदर अली वक़ार, हम ना उम्मीद नहीं है, हम अपने माशरे को आगे लेके जाएंगे, और जब हम अपने तालीम के हुसूल को हुकूकुल इबाद के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान मज़हब की तरफ आएंगे। और इसी बात से दोस्तों मैं अपने टॉपिक का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। माय नेम इज़ तसव्वुर हसन सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कसूर तहसील जूनिया। सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर सैयद सर इमरान शाह और अपने दूसरे दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा आज का मौजू है दौरे हाजिर के नौजवान मज़हब से क्यों दूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी अहादीस मुबारका। तहरीक जो है, तहरीक गवाह है, जब भी मुसलमानों ने इन दो चीज़ों को जो है इनसे पर्दा कशी की, इनको जो है वो जितनी इम्पोर्टेंस देनी थी, जिस कदर इनकी तालीमात पर अमल करना था, नहीं किया, तब ही जो है दौरे हाजिर के और जितने भी जिन्होंने नहीं अमल किया वो ज़लील व ख्वार हुए। इसी तरह नौजवान किसी भी मज़हब को मानने वालों में जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो आज एक और वजह है कि हमने जो है वो मगरबी तहज़ीब को अपनाया हुआ है। इसी तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने मगरबी जो तहज़ीब थी उसके बारे में कहा था कि अपनी मिल्लत पर अक्यास अक़वाम मगरिब से न रख,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری اسلامی جو تہذیب ہے اس پر ہمیں زیادہ جو ہے غور و فکر کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے جو ادارے ہیں اس میں ہمیں جو مذہبی جو ہے آداب اور مذہبی تعلیمات ہیں اس پر عمل و درآمد جو ہے اس پر کروانا چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے پر جو ہے وہ فوکس کرنی چاہیے، نہ کہ دوسری جو تعلیم ہے. بیسیکلی ہماری جو جو ہونی چاہیے تعلیم وہ ہماری مذہبی تعلیم ہونی چاہیے، اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دنیاوی تعلیمیں ہیں اس کا بھی یعنی کہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہی ہم جو اپنے جو ہے ہمارا جو مقصد ہے دنیا کا اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز محترم سر عمران، میرے پیارے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم. میرا نام عبید اللہ صادق لغاری اور میرا تعلق ڈیر کی ڈسٹرکٹ گوٹ کی سندھ سے ہے. آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا نوجوان مذہب سے دور کیوں ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان اعلیٰ ڈگریوں، اعلیٰ تعلیم لینے میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، مذہب کی کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انیشیل ایجوکیشن جو ہے وہ اسلام ہی کریں. اگر ہم اسلام انیشیل ایجوکیشن سے شروع کریں گے تو ہماری جو ہے وہ اسلام کے اوپر، مذہب کے اوپر گرپ ہوگی اور ہم جو ہے مذہب سے دور نہیں ہوں گے. یہی میری نظر میں اس کی جو ہے میں وہ اپنے پیرنٹس پہ دیتا ہوں یہ چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد بچے کو جو ہے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے ان کو باہر ملک ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ تعلیم قرآن پاک حاصل کریں، ان کو اسلام، کیونکہ ان کا بنیادی جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جسے ہم آج کل حاصل نہیں کر پا رہے. اس کا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم آج کل کے نوجوانوں نے جو ہے وہ دوستیاں لگا رکھی ہیں نان مسلم کے ساتھ، جو کہ بڑی وجہ بنتی ہے مذہب کی طرف نہ جانے کی. وہ کس طرح آج کا ہمارا نوجوان کسی نان مسلم کے ساتھ جب وہ دوستی لگاتا ہے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس دوست کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ بٹھائے رکھتا ہے اس کو کہ جیسے نماز کا ٹائم ختم ہو جائے. شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اسی طرح کا کام کرتا ہے. جب نماز کا یا کسی اچھے وقت کا کام آتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو اس بندے کو اپنی طرف لگائے رکھتا ہے. جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ مجھ سے، بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ مجھ سے. اور ہم نے جو اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ مذہب سے اور اسلام سے دور ہیں. مہربانی میرے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر عباس ہوں. آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور کیوں ہے. اگر دیکھا جائے اگر اس معاملے کو کریدنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے پروپیگنڈے کیے گئے ہیں اس نوجوان کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے. اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اس میں جو مین رول ہے نا وہ ہے ہمارے میڈیا کا. ہماری میڈیا انڈسٹری کا جتنا اس میں کردار ہے نا اہم، اتنا اور کسی چیز کا نہیں ہے. ہمارا جو میڈیا ہے اس کو باہر کے ملکوں سے جو جتنی پروپیگنڈے کے لیے فنڈنگ کی گئی ہے اور پورا میڈیا کا فائدہ اٹھایا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے. ہمارے آپ جو پچھلے جو ڈرامے تھے اگر ان کو دیکھتے تو ہمیں ان سے ایک سبق ملتا تھا، ہمیں ان سے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا تھا، ہمیں برے کام کا انجام ملتا تھا. لیکن آج کل کے ڈرامے اور اگر فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے جی، اولاد والدین کی بات نہیں مان رہی، جو بیوی ہے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس کی انٹرسٹ ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے. اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. ہمیں اگر موویز دیکھیں تو اس میں بے حیائی کا عناصر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ان سب چیزوں کو اس طرح ہمارے سامنے ایک پروپیگنڈے کے تحت ہمیں اس طرح کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہمارے کمرشلز دیکھ لیں، آپ ہمارے ڈراماز دیکھ لیں، ان سب کے اندر اسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہر ایک جگہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے ڈفرینٹ سو کال ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ مذہب سے دور چلا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اور زیادہ اس خطرے میں ہے کہ وہ مذہب سے اور زیادہ دور ہوں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے اوپر ہی ہم اس کا کلا کما کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اس میں بظاہر ہمارا اپنا بھی تھوڑا سا قصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے ہمیں کہے کہ مذہب سے دوری اختیار کرو اور ہم کر لیں، ہمارا بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے اس میڈیا کو سب سے پہلے قابو کرنا پڑے گا. شکریہ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی سیلف وسیم عمران ہیئر اینڈ آئی ایم فرام سپودا. آج کا ٹاپک، آج کا نوجوان مذہب سے دور کیوں ہو چکا ہے. نوجوانوں نے جو دین کی
ایک دوری پیدا ہوئی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان میں جو زندگی کا مقصد ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس ظاہری دنیا میں ایک ابدی دنیا میں جو کہ ٹمپریری زندگی ہے اس میں ہی کامیابی اصل کامیابی ہے، جبکہ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اپنے دین میں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی رکھی ہے اگر انسان اس حقیقت سے آشنا ہو جائے۔ جب انسان اسلام کے کمپلیٹ کوڈ آف لائف سے آشنا ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کا نوجوان کیوں نہ کہ اپنے اصل حقیقی راستے سے ہٹ چکا ہے اور ایک ایسے راستے پہ چل چکا ہے جو کہ حقیقی نہیں ہے، جو کہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ ایک راستہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے، اس راستے نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اسی پر اگر نوجوان اپنی پوری توانائی صرف کرتا رہے گا تو وہ اپنے دین کی طرف راغب ہو بہت ہی مشکل ہے۔ کیوں نہ کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کی اسے ضرورت نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انسان اس دنیا میں اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مفید اتنا نہیں ہے جتنا آخرت کا علم اس کے لیے مفید ہے۔ اب آخرت میں پہنچنے کے لیے کچھ بات ہیں، کچھ راستے ہیں، وہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم نے کیسے پہنچنا ہے، کیسے آخرت میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ کے بعد ہمارے سامنے حقوق العباد آتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ جو ہیں اپنے عقائد ہیں ان کو کما حقہ بجا لائیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ کے بعد جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے جو حقوق ہیں اس پوری زندگی میں، اپنے اس پورے قیام میں جو کہ ایک ابدی قیام ہے، اس میں اچھے طریقے سے ہم حقوق العباد ادا کریں تاکہ جو ہماری زندگی ہے وہ اسلام کے دیے گئے عقائد اور اصولوں کے مطابق گزرے۔ جب ہم یہ گزاریں گے تو ہم اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیں گے اور ایک جو ابدی زندگی ہے، جو ایک ٹمپریری زندگی ہے، اسی میں ہی اپنی تمام طرز توانائیاں صرف کر دیں گے تو ہم اپنے دین کی طرف راغب نہیں ہیں۔ جو اسلام ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ ایک کمپلیٹ مکمل طرز حیات ہے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے اور اس کو ترجیح دیں گے تو ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Mohammad Safruddin Mushtaq Ahmed Kalwa, District Godki Mirpur Matel. Today my topic of speech is why is today's youth away from religion. New generation has been changed from old generation. They have different thoughts, thinking and study. New generation has no any kind of tolerance. They don't want Islamic studies. They just want to live in a life lavish. They have no any kind of Islamic life teaches by their parents. Ancient people used to teach only Islamic study to their students or offspring. They used to read Quran in mornings, hadiths, and follow the proper way of Islam. New generation don't offer prayer, reading Quran, and don't follow the proper way of Islam. Old-fashioned people woke up early in the morning, offer prayer and read Quran and follow the rules of Islam. We should follow the complete way of Islam and teach Islamic studies to youngers. Islamic teaching is a thing when we don't read it, we will follow the Western religion. We will follow the Western cultures. We should read the Quran at least 1 hour in a day. And we should respect the elders. We should give respect to youngers and follow the complete way of Islam and read the Quran and their translation of Quran. We must read it and it will help to live in a perfect life. We should read Quran, and nowadays social media has find a bad impact on Islam, like Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and everything. They are using bad comments, bad things, porn videos, share, and we will watch and we do these things. We don't follow the Western things. We should follow the Islam, and we should will be a perfect way of Islam only. And rules and regulation of Islam are you should love, your respect, and sacrifice everything for the Islam. Rahim. Hello dear friend, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. I am well and good. I am Asif Ali Meher. I am from district Sanger and my province Sindh. تو آج کے موضوع میں میں کچھ بتاؤں گا جو سر عمران نے ٹاپک دیا تھا
کہ آج کا بندہ مذہب سے دور کیوں ہے. تو اگر ہم اپنی بات کریں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مذہب اسلام ہے. تو آپ دیکھیں آج کا بندہ دوسرے کاموں کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ رہا ہے. کس وجہ سے؟ دیکھیں وہ اپنے مقصد کے لیے، مینس کہ مقصد کو ہی اپنا کامیابی سمجھتا ہے. پر میں کہتا ہوں مقصد اس کے لیے کامیابی نہیں، وہ ایک الگ پر مذہب کو ساتھ لے کے چلیں. آپ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے مقصد کو ہی فالو کریں، یہ صحیح نہیں ہے. جس طرح دیکھی جائے آج کل کے لوگ دیکھو نماز کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ مینس مذہب کی امپورٹنس ہے. مینس کہ وہ اگر مذہب کو ہم پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو ہمارا جینے کا حق نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اپنے حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اپنے دین کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ آخرت میں کام آئے گی. کہتے ہیں ایک قرآن پاک میں آیت ہے، اس میں کہتا ہے یہ دنیا یہ کھیل سب کچھ کیا ہے، ایک تماشا ہے، آخرت ہی سب کچھ ہے. تو آخرت کو جب سنوارے گا، آخرت تب سنوارے گی جب ہم جو میں نے ابھی آپ کو پتا بھی قرآن پاک میں کہا تھا، اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آپ سمجھے مینس کہ آپ نے دنیا میں بھی آپ نے مینس اپنے جینے کے لیے آپ نے کام کاج کرنا ہے، میں نہیں کہہ رہا، پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مذہب دین کو نہیں چھوڑنا ہے. کیونکہ ہماری کامیابی اس میں ہے. تو گائز آپ ان چیزوں کو فوکس کریں انشاءاللہ، تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو تھینک یو گائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان ضلع دیر سے. آج عنوان ہے آج کے نوجوان مذہب سے دور کیوں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر والدین بچوں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر خود سیکھ جائیں گے. لیکن جب یہ بچے بچپن کی وادی کو عبور کر کے جوانی کے گلستان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان سے ایسے کام صادر ہوتے ہیں جس کے کہنے سے انسان قاصر ہے. آج کا جوان مذہب سے دور اس لیے جا رہا ہے کہ ہم نے اقبال کا پیغام بول دیا ہے. اقبال جوانوں کو کیا پیغام دیتا؟ وہ جوانوں کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ میرے جوان شاہین کی طرح بن جائے، اپنے اندر شاہین جیسی صفات پیدا کرے، خود اعتماد ہو، بہادر ہو، تیز نگاہ ہو، بلند پرواز ہو. اقبال کہتا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطان کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان اقبال کے پیغام کو بول رہے ہیں. اگر ہم اقبال کے پیغام کو ایک بار پھر یاد کر لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا جوان پھر اقبال کا شاہین بن جائے گا اور اپنے اندر خود اعتمادی، تیز نگاہی اور بلند پرواز پیدا کرے گا. اقبال کہتے ہیں ایک اور جگہ، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو مطلب یہ کہ آج کا جوان دو بنیادی وجہ سے مذہب سے دور جا رہا ہے. ایک، والدین ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو مذہب سے خود دور ہو جاتے ہیں. اور جب یہ جوان بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آتے ہیں اپنے اچھے اور برے کاموں کی، تو پھر وہ اچھے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور برے کاموں میں ان کو مزہ آتا ہے، اس لیے وہ برے کام کرتے ہیں اور مذہب سے دور چلا جاتا ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمین. My name is غلام محی الدین. I am from فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیوٹ. آج کا میرا ٹاپک آج کا نوجوان مذہب سے کیوں دور ہے. تو اس کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، a lot of things، اس کی وجوہات، اس کی ریزن. لیکن میرے مطابق، میرے نظریے کے مطابق جو میرا مائنڈ کہتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا بری چیز ہے، بلکہ اگر ہم سوشل میڈیا کو پازیٹیو مائنڈ سے لیں، پازیٹیو تھاٹ سے لیں، تو سوشل میڈیا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں فائدہ مند. اس سے ہم دنیا و دنیاوی آخرت کے بہت سے فائدے لے سکتے ہیں. لیکن آج کے نوجوان نے اپنے لیے سوشل میڈیا کو سب سے بڑا نقصان خود بنایا، کیونکہ ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھا نوجوان، اس کو نہ ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ بس وہاں ہی بیٹھا مگن ہے، فضولیات میں مگن ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی جوانی کے ٹائم کو کس طرح سے گزارتا جا رہا ہے.
اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کے رب اس کی اوپر جو بیٹھا ہے، اس کے مالک کو اس کی جوانی کے ٹائم میں پڑھی ہوئی نمازیں، عبادات کتنی پسند ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ اگر اتنے قیمتی ٹائم میں وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوگا، جھکے گا، تو کامیابی کس طرح اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ بس یہی دعا ہے کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور ہونے کی بجائے مذہب کے نزدیک ہو جائے، تاکہ کامیابی خود اس کے پاس چل کے آئے۔ امید کرتا ہوں میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از زیاد علی خان اینڈ آئی ایم فرام مردان۔ آج کا لیکچریٹ کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آج کا انسان مذہب سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ مذہب اور دین میں سب سے پہلے آپ کو فرق بتاتا چلوں کہ دین جو ہے وہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی دونوں کو کور کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس مذہب جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی کو کور کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم یہاں پہ بات کریں گے اسلام کی۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ قرآن مجید جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں معمولی سے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے وہ کتاب سائڈ پہ رکھ دی ہے، اور آج کل جو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں، خیر بڑے تو ہوں گے لیکن میں ان کو بڑا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور رہیں گے۔ پلیٹو کو دیکھ لے، ارسطوٹل کو دیکھ لے، میکاویلی، ہم ان سب کو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں، سب سے پہلے میں خود کو لے لوں گا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو لوں گا کہ آج تک ہمیں نماز کی جو ترجمہ ہے وہ ہم نے نہیں سیکھ لی۔ یہ تو ہمارا سٹیٹس ہے مسلمانوں کی کہ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے اسلامی جو مولوی صاحبان ہیں ان کی تہ دل سے عزت کرنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھایا کرے اور مسجد بھیجا کرے۔ تیسری بات جو ہے میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جب ہر چیز کا اپنا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹائم پہ جو ایک بندہ ایک کام کرتا ہے تو وہ پرفیکٹ رہتا ہے۔ موبائل کے لیے اپنا ایک ٹائم ہے، اسکول جانے کے لیے اپنا ایک ٹائم ہے، لیکن نماز جو ہے یہ دن میں صرف 5 مرتبہ ہے، اسے 5 وقت ادا کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو والدین ہوا کرتے تھے وہ بچوں کو جلدی اٹھا لیتے تھے اور فجر کی نماز کے لیے مسجد بھیج دیتے تھے، وہاں پہ پھر وہ نماز ادا کرنے کے بعد مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے پارہ پڑھ لیتے تھے 20-30 منٹ، اس کے بعد گھر آ جایا کرتے تھے اور یونیفارم چینج کر کے اسکول چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل کے جو بچے ہیں والدین انہیں اٹھاتی نہیں ہیں، کیونکہ والدین چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آرام کر لیں۔ آرام تو ٹھیک بھی ہے، لیکن اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ آرام بچوں کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے جتنی کہ ان کی نشو و نما اور انہیں اخلاق سکھائے جائے، کیونکہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اخلاق جلدی سیکھ لیتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو انہیں والدین اور سکھاتے ہیں۔ دوسری طرف آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ موبائل تو ویسے بھی سب کو بہت پسند ہے اور موبائلوں پہ سب نے ایمان لایا ہوا ہے۔ موبائل اتنا وہ یوز کرتے ہیں، اگر اذان ہو بھی جائے لیکن وہ نماز کے لیے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ وہ نماز نہ پڑھنے کے لیے وہ اتنے بہانے بیان کر دیں گے کہ دوسرا انسان چاہے گا کہ اسے رہنے دے، جو یہ کر رہا ہے اسے کرنے دے۔